کہا کہ جی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ان کے اوپر. ایک پاکستانی ابھی آخر کے اندر ایک کراچی کا ٹیکسی ڈرائیور چھوٹا ہے پچھلے مہینے 2-3 مہینے پہلے 18 یا 19 سال کے بعد, تو کہا ہے کہ جس پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, 19 سال اس نے اس جہنم کے اندر گزارے. تو یہ انگریزوں کا بھی یہ طریقہ تھا, وہ مالٹا میں بھیجا کرتے تھے. تو شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لوگ گوشت کے کچھ ٹکڑے جو ہے یا گوشت کی رانیں جس طرح, تو وہ تاریخ ڈال کر اس کو اس برف کے اندر جو گلیشیئر ہوتے ہیں وہاں پر اس میں گھسا دیتے تھے. تو یہ قدرتی فریزر تھا. تو کہا کہ بعض گوشت کی رانیں نکلتی تھی جن پر 60 سال پرانی تاریخیں ہوتی تھی, 70 سال پرانی تاریخیں ہوتی تھی. اتنا پرانا گوشت جو ہے, فریز گوشت جو ہے وہ نکلتا تھا. وہ جو ان کے ان قدرتی, یہ ایسا برفستان تھا. ایک 70 سال کے بوڑھے کو آپ وہاں جا کر قید کر دیں اور اس کی کتنا مشکل ہے. لیکن جس استقامت کے ساتھ یہ 4 سال شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب اور ان کے رفقا نے گزارے, انسان اس استقامت کے اوپر حیران ہوتا ہے. تو اس پریشانی میں کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ کہ بمعصیت, ہے کہ اللہ کا شکر ہے کسی گناہ کا وبال نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور مومنوں کے اوپر آتی ہے. اس وقت ان حضرات نے سفر نامہ کبھی آپ پڑھیں, وہ بڑا دلچسپ ہے. ویسی بات آ گئی, پھر حدیث کی طرف آتا ہوں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا تھا کہ وہ بس اگر پانی ہے یا تو برف ہے یا وہ برف بننے سے پہلے جو پانی کی سٹیج ہوتی ہے وہی ہوتا تھا. اس کو گرم کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا, قیدیوں کو اتنا ایندھن فراہم نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ پانی گرم کر سکیں زیادہ. تو مولانا بدی نے لکھا ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 4 سال پورے رات کو 1 بجے اٹھنے کا معمول تھا تہجد کے لیے, اور 1 بجے سے لے کر اشراق تک, رات 1-1:30 بجے سے لے کر اشراق کی نماز تک اپنے انفرادی معمولات, ذکر, تلاوت, تہجد, دعائیں کیا کرتے تھے. اور کہا کہ حضرت کو 70 سال کی عمر میں جیسے بندے کو بیماری ہوتی ہے, خاص طور پہ پروسٹیٹ وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہوگا, اس زمانے میں تو یہ نہیں لکھا لیکن آج کل اس کو یہی کہا جاتا ہے, تو بار بار وضو کرنے کی, چھوٹا پیشاب بار بار آتا تھا. تو کہا کہ اتنے ٹھنڈے پانی سے پھر بار بار وضو کرنا پڑتا تھا کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد بیت الخلاء جانا پڑتا. تو کہتے ہیں ہم نے وہ راتیں بھی حضرت کی دیکھیں کہ ایک رات میں اس ٹھنڈے ترین پانی سے 18 دفعہ وضو کیا, ایک رات کے اندر 1 بجے سے لے کے اشراق تک 18 دفعہ وضو کیا, اور پھر اپنے تسبیح لے کر بیٹھ جاتے تھے. 70,000 دفعہ اس میں ذات کا ذکر روزانہ رات کو کرتے تھے, اللہ کے نام, یعنی اللہ اللہ کہنا جو ہے. تو اتنے بڑے لوگ, ان پر بھی آزمائشیں, اتنی نیکی کے ساتھ بھی آزمائشیں. تم حدیث پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سعد بن ابی وقاص قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء. کتنا زبردست سوال کیا ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص نے, عشرہ مبشرہ میں سے. کہا کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ بڑی پریشانیاں, بڑی تکلیفیں, بڑے دکھ کن لوگوں پر آتے ہیں؟ قال, آپ نے فرمایا الانبیاء. کن پر؟ نبیوں پر. سب سے بڑی پریشانی نبیوں پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل, پھر جو اس کے بعد درجہ بدرجہ, یعنی جو نبیوں کے جتنا قریب جس کی زندگی ہوگی, امثل مثال سے یعنی جو قریب ترین نبیوں کے جس کی زندگی ہوگی اس پر اتنی زیادہ آئے گی, اور اس کے بعد پھر جو اس سے قریب ہوگا, جو اس سے قریب ہوگا, جو اس سے قریب ہوگا, درجہ بدرجہ اس طریقے سے آئے گا. پھر فرمایا اگلی بات دیکھیں, یبتلی العبد علی حسب دینہ, انسان آزمائشوں میں اپنے دین کے بقدر مبتلا کیا جاتا ہے. یعنی جتنا اس کا دین پختہ ہے اتنی آزمائش بعض اوقات سخت آتی ہے کیونکہ وہ تحمل کر سکتا ہے, اور جتنا اس کا دین کمزور ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے. اس لیے اگر کوئی بندہ دنیا میں بہت ہی بے پرواہ اور بے فکر اور بے غم اور ہر قسم کی تکلیفوں اور دکھوں سے مبرہ قسم کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ کوئی بہت زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. آگے احادیث اس پر آ رہی ہیں کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس دنیا میں گرم ہوا بھی نہیں لگتی, اس لیے نہیں لگتی کہ آخرت کے بڑے عذاب ان کے منتظر ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ اس دنیا کے اندر خوب آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں, اور وہ ایسے کرتے ہیں کہ دنیا سے پاک صاف کر کے ان کو اٹھاتے ہیں.
آخرت کے اندر ان کے اوپر کوئی چیز نہیں آتی. تو کہا کہ علی فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشتد بلاؤہ. حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے دین میں سخت ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, چٹان کی طرح کھڑا ہوتا ہے اپنے دین کے اوپر, تو اشتد بلاؤہ, تو اس کی آزمائش بھی سخت ہو جاتی, بڑا امتحان ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قابل اسٹوڈنٹ سے, لائق اس طالب علم سے استاد سخت سوالات کرتا ہے. آپ نے دیکھا نا جو لوگ استادی شاگردی کے نظام سے واقف ہیں, کہ اگر استاد کو اندازہ ہو جائے نا کہ یہ طالب علم بڑا قابل ہے, تو امتحان کا مقصد تو اس کو جھنجھوڑنا ہے اور اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا, مزید محنت کرو. تو اگر اسے سادے سادے سوالات کر لیے جائیں گے, وہ آسانی سے جواب دے کر وہ تو ایک فخر اور غرور میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں تو بہت بڑا علامہ ہوں. تو اس سے ذرا مشکل سوالات کیے جاتے ہیں. اور جو کمزور سا ہو, بالکل ہی بیچارہ ناتوان سا ہو, تو اساتذہ کہ یہ بالکل ہی نہ بیٹھ جائے اور یہ ہمت نہ ہار دے اور پڑھنا نہ چھوڑ دے, تو اس سے آسان سے سوالات کر کے اس کو کہتے ہیں چلو بھائی تم پاس ہو گئے. لیکن پتہ ہوتا ہے استاد کو کہ اس کو میں نے ویسے ہی حوصلہ افزائی کے طور پر چھوٹے سوالات کیے. بس آزمائشوں کا معاملہ بھی کچھ اس قسم کا ہوتا ہے. اور کہا کہ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ, اور اگر اس کے, رقت نرمی کو کہتے ہیں, کہ اگر اس کا دین نرم ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ابتلی علی حسب دینہ, پھر اس کو اس کے دین کے مطابق, یعنی آزمائش بھی اس کی ہلکی ہوتی ہے, چھوٹی چیز اس پہ ڈالی جاتی ہے. اور پھر فرمایا کہ فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ من خطیئۃ. یہ وہ بات جو میں نے آپ سے کہی کہ آزمائشوں کا یہ دور رہتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے, اور وہ زمین پر بھی بندہ چلتا پھرتا رہتا ہے, ان آزمائشوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اوپر ایک گناہ باقی نہیں رہتا. یہ آزمائشیں اس کے تمام گناہ جھاڑ دیتی ہیں, تمام اس کے جو اس کی خطیئہ ہیں, خطائیں ہیں اس کی, وہ ساری کی ساری اس سے جھڑ جاتی ہیں. اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے دامن کے اوپر ایک چھینٹ بھی نہیں ہوتی. جب وہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ اسے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن آزمائشوں نے دھو دیے ہوتے ہیں. تو آزمائش اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے دنیا میں بے شک تکلیف کا باعث ہے, لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. جو تکلیف بھی آئے گی اس انسان میں اس تکلیف کو, پریشانی کو برداشت کرنے کی استعداد ہوگی. اگر وہ زیادہ واویلا کر رہا ہے, اگر وہ زیادہ شور شرابہ کر رہا ہے, اگر اس کے اعصاب شل ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اس کی شخصی کمزوری ہے. یہ تو ایک انسان اپنے آپ کو کمزور کرنا چاہے تو بہت کمزور بھی کر سکتا ہے, طاقتور کرنا چاہے تو بہت زیادہ طاقتور بھی کر سکتا ہے. یہ اختیاری چیزیں ہیں انسان کی. تو انسان پر جو آزمائش آتی ہے وہ اس کو پختہ کرتی ہے. اور تربیت کا اصول یہ ہے, دینی تربیت کا بھی اصول یہ ہے, دنیاوی تربیت کا اصول بھی ہے کہ وہ سختیوں میں کی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا, فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے پی ایم اے میں 2 سال کی کاکول میں, تو کیا اس کے اندر لوگوں کو, کیا تربیت دینے والوں کو صرف حلوہ پلاؤ تو نہیں کھلایا جاتا نا, ان کن کن چیزوں سے گزارا جاتا ہے. پھر ایس ایس جی کمانڈوز کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ اور بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. جس سے جتنا بڑا اور اہم کام لینا ہوتا ہے تو اس کی ٹریننگ جو ہے وہ اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے. اسی طرح مومن کا مسئلہ ہے کہ جس مومن سے اللہ جل شانہ دین کا بڑا کام لیتے ہیں اور اس سے دین کی بڑی خدمت لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں, اور یہ آزمائشیں اس کی تربیت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ سیرت کو اگر دیکھیں, ہم نے یہاں کی تفصیل سے سیرت پڑھی, صحابہ کی زندگیاں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح مکی دور 13 سال ایک ایک دن کس طرح گزرا ہے اور کن پریشانیوں کے اندر گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار پر گزرتے تھے, عمار ابن یاسر پر, تو ان کو سینے تک زمین کے اندر دبایا ہوا ہوتا تھا, مٹی کے اندر دفن کیا ہوا ہوتا تھا. سینہ اور منہ باہر ہوتا تھا, باقی پورا جسم مٹی کے اندر بند ہے, اور وہ جو حصہ جسم سے باہر ہے اس پہ کوڑے مارے جاتے تھے. ہاتھ نیچے, وہ زمین بند. آپ یہ منظر دیکھا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اصبروا یا آل یاسر, اے عمار چونکہ یاسر کے بیٹے تھے تو کہتے تھے اے یاسر کی اولاد, اے آل یاسر, صبر کرو, صبر کرو, صبر کی تلقین کرتے تھے. یہ حضرت بلال کے ساتھ جو ہوا,
باقی صحابہ کے ساتھ جو ہوتا تھا، یہ وہ تربیت تھی ان کی جس نے آگے چل کر ان لوگوں سے اللہ پاک نے جو دین کے کام لینے تھے جس درجے کے، یہ اس کی ساری ٹریننگ ہو رہی تھی. ورنہ اللہ جل شانہ کارساز ہے اس کائنات کا، اس کے ایک کن کے ساتھ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ وہ نبی اور اس کے رفقا کی زندگیوں کو آسان بنا دے، اتنا آسان بنا دے کہ اس میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، اس میں کوئی دشواری نہ ہو. لیکن یہ اللہ جل شانہ کی سنت نہیں ہے. تو یہ بات اس حدیث میں پتہ چلتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو تربیت ہوتی ہے، دوسرے بندے کی خطائیں اور اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث دیکھیں اسی مضمون کی ہے. عن انس، یہ انس ابن مالک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں. فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. حضور نے فرمایا کہ یہ جو جزا کی زیادتی ہے، یہ جو زیادہ ثواب ہے، بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. آپ لوگوں کو میں نے یہاں نا بار بار بتایا ہے کہ دیر سے آنے والے باہر بیٹھا کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں. دیکھیں لوگوں کو آپ ہٹا ہٹا کر بیچ میں بیٹھ رہے ہیں. مسجد کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، حدیث میں بیان ہے جمعے کے دن سختی سے منع کیا گیا ہے لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے نہ آؤ، اور جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. اور یہ بات میں اس ممبر سے 50-60 دفعہ کر چکا ہوں، اور پھر مجھے کرنی پڑتی ہے کہ جس کو جہاں جمعے کے دن جگہ ملے جس وقت آئے وہیں بیٹھ جائے. سختی سے ممانعت ہے لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے آنے سے. کیا فائدہ؟ ثواب کمانے کی بجائے بندہ جمعے کے دن گناہ کما کر واپس جائے. تو مجھے آپ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو ایک دفعہ، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے. اور دوسرا یہ ہمارا جو ایک سبق کے انداز میں جمعہ ہوتا ہے، سبق ڈسٹرب ہوتا ہے آگے آنے سے. تو فرمایا کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عظم الجزاء، کہ ثواب کی زیادتی یعنی زیادہ ثواب جو انسان کو ملتا ہے، مع عظم البلاء، بلا کہتے ہیں آزمائش کو. تو جتنی آزمائش کی سختی پر ہے، ظاہر بات ہے جس نے جتنی سخت آزمائش صحیح ہے اتنا بڑا اجر اس کو ملے گا، چاہے دیکھنے کے اندر وہ عمل ایک جیسا ہو. ایک شخص نے عام حالات میں کیا اور ایک شخص نے سخت ترین حالات میں کیا. آپ سوچیں جس طرح میں نے بھی آپ سے ذکر کیا، ایک ہماری نمازیں ہیں ایئر کنڈیشنڈ مسجدوں میں، نرم قالینوں پر گھر سے اچھے طریقے کے ساتھ آ کر، اور ایک ان کی نمازیں ہوں گی جنہوں نے گوانٹانامو بے کے پنجروں میں نمازیں پڑھی ہوں گی، ان کانٹوں والے اس جال کے اندر جس کے اندر آپ کبھی اس کی انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھ لیں ان پنجروں کی، آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. کیسے وہ سارے لوگ اکڑو بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سر کے اوپر کیسے کیسے انہوں نے چیزیں چڑھائی ہوتی ہیں. تو انہوں نے بھی نمازیں پڑھی ہوں گی. اب یہ دو نمازیں برابر تو نہیں ہو سکتی، ان دونوں کا اجر اور ثواب برابر تو نہیں ہو سکتا. تو جتنی تکلیف اور آزمائش زیادہ ہے اتنا اجر اور ثواب زیادہ ہے، چاہے دیکھنے کے اندر عمل ایک جیسا ہے. جس عمل میں تکلیف زیادہ ہو جائے گی، آزمائش زیادہ ہو جائے گی، اتنا اس عمل کا جو ہے وہ ثواب بڑھ جائے گا. اور پھر عجیب بات آگے دیکھیں، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ جل شانہ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پریشانی لے آتے ہیں. فمن رضی، اب اس پریشانی میں جو اللہ پاک سے راضی رہتا ہے تو فلہ الرضا، تو اللہ بھی اس سے راضی رہتا ہے. ومن سخط، اور اس پریشانی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ سے کی ناشکری کرتا ہے اور ناراض ہوتا ہے، فلہ السخط، تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ اس آزمائش میں انسان چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، جس پر آ جائے وہ اس کے اوپر راضی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اس سے ناراض ہو. میں نے آپ لوگوں کو ایک قصہ بہت دفعہ سنایا، کئی سال پہلے کی بات ہے. میں کراچی میں ہوتا تھا اور میں کراچی میں پڑھایا کرتا تھا. تو وہ ایک صاحب آئے مسجد میں جہاں میں پڑھاتا تھا. تو میں نے ان کو دیکھا تو ان کی سفید سی پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور اب مسجد میں تو بہت سے نمازی ہوتے ہیں، لیکن ایسے ان کے چہرے کی نورانیت اور ان کی ایسے مجھے تعجب سا ہوا دیکھ کر. کسی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کون ہے یہ صاحب جو مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے ہیں، سفید پگڑی ہے اور بڑی عمر ہے تھوڑی سی. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ فلاں استاد ہمارے جو کلیگ تھے، کہا کہ ان کے مہمان، وہ افغانستان کے تھے وہ جو استاد تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہ مہمان، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کے مہمان کون ہیں، دیکھ کر کچھ وہ لگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے عزیز ہیں اور آئے ہیں. تو میں ان کے پاس چلا گیا ویسے سلام کرنے کے.
تو مجھے جو انہوں نے بتایا، ان کہا کہ یہ آئے ہیں اپنی زخمی بیوی کو لے کر افغانستان سے، قندھار سے لے کر آئے ہیں کراچی میں، اور آغا خان ہاسپٹل میں ان حضرات نے جو ان کے کراچی کے لوگ تھے ان کو داخل کیا. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر پر بمباری ہوئی اور ان کے 6 یا 7 بچے اس بمباری میں ان کے پرخچے اڑ گئے، اور یہ گھر سے باہر تھے، یہ تو ٹھیک تھے. بیوی جو ہے وہ شدید زخمی ہوئی. یہ ان کو پتہ چلا گھر پہ بمباری ہوئی، امریکی طیاروں نے کی ہے، یہ بھاگے ہوئے آئے. آ کر کہتے ہیں کہ بیوی زخمی تھی، اس کو اٹھا کر، اب وہاں تو علاج معالجہ نہیں تھا اس طرح کا، پشاور پہنچانا تھا، اور پشاور سے پھر یا کوئٹہ کے رستے سے آئے ہوں گے، کوئٹہ آئے ہوں گے. ہاں، پشاور نہیں، وہ قندھار کے لوگ کوئٹہ آتے ہیں، تو کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی. تو کہا کہ میں نے جلدی خود مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اب بچے ہیں وہ تو سارے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، تو میں نے جلدی کہا کہ ان کی تدفین تو کوئی اور کرے گا، میں بیوی کو لے کے جاؤں. تو جلدی بچوں کی ٹانگیں اور ہاتھ میں نے الگ الگ ڈھیریاں بنائیں تاکہ سارے ایک ہی کفن الگ، یہ بیٹی کے ہاتھ پاؤں، یہ بیٹے کے ہاتھ پاؤں، کسی کا سر ملا، کسی کا نہیں ملا. تو اس طرح 5-6 ڈھیریاں بنا کر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک ایک قبر کے اندر اس طرح ڈالنے تاکہ ہر ایک کی قبر الگ الگ بن سکے. اس طرح اپنے بچوں کو تدفین میں شرکت بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بیوی کو ہسپتال پہنچانا، بس اس طرح بنا کر، اور پھر وہ بھاگے کوئٹہ آئے. کوئٹہ والوں نے کہا کہ یہاں علاج ممکن نہیں ہے، کراچی لے کے جائیں. کراچی لے کر آئے. میں نے جو ان کو مسجد، مجھے تو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، میں نے جو مسجد میں ان کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی نورانیت، اطمینان. اور میں نے یہ سارا قصہ سنا کر مجھ سے کہنے لگے بس جو اللہ کو منظور ہو، اللہ بڑا بادشاہ ہے، جیسے وہ اپنے بندوں کے ساتھ کرنا چاہے. ان کی اس پر نہ کوئی جزا فضا تھی، نہ کوئی فریاد تھی، نہ کوئی تکلیف تھی، نہ کچھ اور تھا. اور میں حیران رہ گیا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آزمائشوں پر بعض لوگوں کو کیسا عجیب و غریب صبر عطا فرماتا. انسان ذرا اس سچویشن کو اپنے اوپر لے کر آئے، اور اپنے اوپر لانے کے بعد اپنے رویے کو سوچے کہ کیا ہوگا ہمارے جیسے لوگوں پر اگر ایسی چیزیں آ جائیں. تو خدا جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی تکلیفوں کے نتیجے میں مرتد ہو گئے. یہ جو مشہور ایک مرتد پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اللہ اور رسول کو گالیاں دینے والا شخص پکڑا گیا تھا 3-4 سال پہلے، اور وہ جب پکڑا گیا تو اس کا پتہ چلا کہ یہ شخص تھا جو پاکستان میں وہ فری تھنکرز وغیرہ کے وہ چلا رہا تھا، فیس بک پیجز چلا رہا تھا جس میں اللہ اور رسول کو الیاذ باللہ ننگی گالیاں دیتا تھا. تو وہ شخص تھا جو یہ مرتد ہوا تھا اپنے بیٹے کے ایک دھماکے میں مرنے کی وجہ سے. اس کا 10 سال کا ایک بیٹا تھا، کسی دھماکے کے اندر وہ مر گیا. اس پر وہ مرتد ہو گیا کہ اللہ نے میرا بیٹا کیوں مارا، میں اب اللہ کو نہیں مانوں گا، باقی زندگی اللہ کو گالیاں دوں گا، نعوذ باللہ، اور رسول اللہ کو بھی اور اسلام کو بھی. آپ لوگوں نے وہ کیس سنا ہوگا، پتہ نہیں کیا نظامی نام تھا اس کا، اخباروں میں آتا رہا. تو اس لیے جو ہے کہ مجھے کہیں سے آتے ہوئے شاید لگا ہے تو خون تھوڑا سا ہے، میں ذرا وضو کر کے دوبارہ آتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل فمن رضی اللہ، جو ان آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا تو اس اللہ جل شانہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، لوگ بڑی آزمائشیں اللہ جل شانہ اس پر حوصلہ دیتے ہیں۔ یہ پہلے سے بندے کی ایمانی کیفیت کے اوپر ہوتا ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ عز وجل یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا لمن احب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی تقسیم کی ہے، ایسے ہی اللہ جل شانہ نے تمہارے اندر اخلاق کی تقسیم بھی کی ہے۔ کسی کو اونچے اخلاق دی ہیں، کسی کو زیادہ صبر دیا ہے، کسی کو زیادہ شکر کی توفیق دی ہے، کسی کو زیادہ سخاوت دی ہے، کسی کو زیادہ حیا دی ہے، کسی کو زیادہ صداقت دی ہے، کسی کو زیادہ امانت دی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو اخلاق ہیں یہ کسبی ہیں، یعنی یہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کا بھی مطالبہ کیا ہے، انسان اس کو کوشش کر کے محنت کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو پیدائش کے اندر جو سچائی مل گئی ہے تو اب یہ انسان اس میں اضافہ نہیں کر سکتا یا مزید سچا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں اونچے درجات کا مطالبہ نہ فرماتے۔ تو کہا کہ اخلاق بھی لوگوں کے جیسے روزی ہے، اب جیسے روزی ہے نا، تقسیم تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ پاک نے انسانوں کو اس کے کچھ اختیار دیا ہے۔ اسے کہا ہے چلو پھرو بھاگو دوڑو، محنت کرو، کوشش کرو تاکہ تمہاری روزی تمہیں فراخ ملے۔ تو اسی طرح اخلاق کے اندر بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے یا محبت نہیں کرتا دونوں کو دے دیتا ہے، لیکن دین ولا یعطی الدین الا لمن احب، مگر دین اللہ جل شانہ صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ پاک محبت کرتا ہے۔ دنیا ہر ایک کو مل سکتی ہے، ظاہر بات ہے آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، کافروں کو بھی دنیا ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو بھی دنیا ملی ہوئی ہے، دہریوں کو بھی ملی ہوئی ہے، ملحدوں کو بھی ملی ہوئی ہے، بعض مسلمانوں کو بھی ملی ہوئی ہے، بعض نیک لوگوں کو بھی ملی ہوئی ہے۔ تو دنیا کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ دونوں کو دیتا ہے، چاہے ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں، لیکن دین اللہ جل شانہ صرف اس کو دیتا ہے جس کو اللہ جل شانہ بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اچھا، یہ جو اگلی 2-3 احادیث ہیں، خاص طور پر بیچ میں یہ پہلی اور حدیث نمبر 4 اور حدیث نمبر 6، اس کے بارے میں ایک اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بعض کاموں کی اہمیت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ اس کو معروف کاموں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو معمولی سمجھیں، بڑے کاموں کو تو لوگ بڑا سمجھتے ہی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ کام جن کی شریعت میں بہت اہمیت ہے دیکھنے کے اندر وہ چھوٹے لگتے ہیں یا معمولی لگتے ہیں یا آسان لگتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ اس کی کوئی شرعی اہمیت نہیں ہے، تو اس کو بعض اوقات پھر بڑے بڑے دینی کاموں کے ساتھ برابر کر کے یا ضرورت کے مطابق اس سے بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا ہو۔ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے، ایمان جنت کی لازمی شرط ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور اس وقت تک تم پورے مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہیں کرو گے۔ اگر تمہارے اللہ کے لیے آپس میں محبت ہے، یعنی کامل ایمان کی کچھ علامات ہیں۔ کامل ایمان کا دنیا میں تو کوئی کسی کو سرٹیفکیٹ تو نہیں دے سکتا، اور نہ کوئی بندہ اس کا امتحان دے کر کہے کہ جی مجھے کامل ایمان کا سند مل جائے۔ کامل ایمان کی علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک علامت اس میں ہے، اگر آپ اس باب میں اس چیپٹر میں آنے والی حدیث کی بڑی کتابوں کی تمام احادیث جمع کریں تو آپ نکال سکتے ہیں کہ کامل ایمان کی یہ 30-35 علامتیں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں، اور وہ آئینہ ہے، ہر انسان اس کو اپنے اندر اپنے آپ کو اس میں دیکھ سکتا ہے کہ اس میں سے میرے اندر کتنی پائی جاتی ہیں۔
اور جتنی اس میں پائی جاتی ہیں تو اپنے آپ کو نمبر دے سکتا ہے کہ میرا ایمان اتنے فیصد والا ایمان ہے، یہ 20% والا ہے، یہ 5% والا ہے، یہ 50% والا ہے، کسی کا 100% والا ہو سکتا ہے. یعنی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اپنے ایمان کے کمال کو پہچاننا، کیونکہ اس کی علامتیں احادیث سے بہت واضح ہیں. اب فرمایا کہ اب تمہارے دل کے اندر محبت ہوگی اہل ایمان کی اللہ کی رضا کے لیے. یہ کامل ایمان کی ایک علامت ہے. اس لیے جو شخص لوگوں سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، بلا وجہ لوگوں سے ناراض رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اسے اپنے دل کو میلا کر لیتا ہے، انتقامی جذبات رہتے ہیں اس کے ہر وقت، اور پھر یہی کیفیت انسان میں حسد پیدا کر دیتی ہے، بغض پیدا کر دیتی ہے، یہ اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کی کمی ہے. تو کہا کہ اب حضور نے فرمایا، تعبیر دیکھیں کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تمہاری آپس سے محبت پیدا ہو جائے گی. وہ محبت جو مطلوب ہے ایمان کے کمال کے لیے، اور پھر وہ محبت اور وہ ایمان کا کمال مطلوب ہے جنت میں جانے کے لیے. تو کہا کہ ایک بات نہ تم لوگوں کو بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تمہاری آپس سے محبتیں پیدا ہو جائیں گی. تو صحابہ نے کہا کہ ضرور یا رسول اللہ. ہمیشہ ایسے موقع پہ صحابہ فرماتے تھے کہ بلا یا رسول اللہ، ضرور یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام کا رواج ڈالو. سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سلام کرو چاہے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے. ہمارے ہاں ایک کمی ہے بہت بڑی، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ سلام جاننے والوں کو کیا جاتا ہے، اجنبیوں کو نہیں کیا جاتا. حالانکہ بالکل واضح صریح حدیث ہے اس کے اوپر، اذا عرفت ام لم تعرف، تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو تم اس کے اوپر سلام کرو. اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی اتنی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ملنے والے سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو سلام کیا جا سکتا ہے، مسلمان ہوتے ہیں. اور وہ لوگ سوچیں کہ اس معاشرے میں ہوں گے جن کو دیکھنا پڑتا ہے بندے کے چہرے کو، پھر اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسلمان غیر مسلم ایک جیسی شکلوں ایک جیسے لباسوں کے ساتھ مکس رہتے ہیں. تو یہاں مسلمان معاشرے میں رہنے کے جو بے شمار فضائل ہیں، بہت بڑی اس کے جس کو کہنا چاہیے بہت بڑی نعمت ہے. اس کی اپنی کتنی بڑی قیمت ہے کہ جو کوئی مادی قیمت اس کے متبادل نہیں ہو سکتی. مسلمانوں کے معاشرے میں رہنا جہاں 95-98% لوگ مسلمان ہوں، جہاں گلی گلی کے اندر مسجد ہو، جہاں نمازوں کے اوقات کے اندر اذان کے وقت کے اندر پورا شہر اذانوں کی آواز سے گونج جاتا ہو، اور جہاں جو ہے وہ رمضان اور جب مسلمانوں کے موقع آتے ہیں تو وہ پورا اس کا اہتمام ہو، عید کا دن آتا ہے تو عید کا سما ہو. آپ سوچیں وہ مسلمان بیچارے جو عید کے دن بھی کام پر جانا پڑتا ہوگا ان کو، اور پورا معاشرہ عید منا ہی نہیں رہا، کہتے ہیں کہ جی آج چاہے عید بھی ہے تو آپ لوگوں کی عید ہے، باقی زندگی تو چل رہی ہے. تو سلام کا کہا گیا ہے کہ سلام بہت زیادہ کیا کرے. اس کے بعد میں چھٹی حدیث 5ویں حدیث آپ کو پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے چھٹی پر آ جائیں کیونکہ اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے. کہا کہ حضرت براء ابن عازب روایت کرتے ہیں، عن براء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ای عرى الایمان اوثق. حضور نے صحابہ سے پوچھا، یہ حضور کا طریقہ تعلیم ہے، سوال صحابہ سے کرتے ہیں. حالانکہ یقینی بات ہے کہ یہ تو وہ باتیں جو صحابہ کو پتہ نہیں چل سکتی، اس سے نہیں پتہ چل سکتی کہ ان کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اور وحی تو آسمانوں سے حضور پر اترتی تھی تو صحابہ کو تو نہیں معلوم ہو سکتا. لیکن یہ سوال کرنے کا مقصد ان کو متوجہ کرنا ہوتا تھا. اب وہ اس کے جواب کو سوچیں گے اور نہیں پائیں گے، تو اب جب حضور ارشاد فرمائیں گے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور محفوظ کر لیں گے. اگر صحابہ توجہ کے ساتھ سن کر محفوظ نہ کرتے تو آج ہم تک نہ پہنچتے. کیونکہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی، کوئی کتاب نہیں لکھی، اپنے اقوال اپنی باتیں آپ نے خود کہیں تحریر نہیں فرمائی. آپ تو امی تھے. تو یہ جو ہم تک پہنچی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بالکل مستند طریقے سے، جس کے ایک حرف میں شبہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے واو اور فا میں جس سے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں بھی اگر مختلف موقع پہ فرق آیا تو صحابہ نے اس کو بھی الگ الگ بیان کیا. محدثین نے اس کو 2 الگ حدیثیں گنا ہے. کہا کہ یہاں پر واو کے ساتھ ایک حدیث ہے اور اس کو فلانا راوی روایت کرتا ہے، اور فا کے ساتھ دوسری حدیث ہے، اس کو فلانا راوی روایت کرتا ہے. چاہے مطلب میں فرق کوئی بھی نہیں پڑتا لیکن لفظ کا فرق ہے، اور اس لفظ کے فرق کو بھی اتنی استناد اس کا جو ہے اتنے اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے. تو کہا کہ سب سے مضبوط عمل
اوسق کہتے ہیں بہت مضبوط کو، عر الایمان، تو ایمان میں سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو قال الصلاۃ، صحابہ نے کہا کہ الصلاۃ حسنۃ، کہا کہ نماز سب سے بڑی چیز ہے. صحابہ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ولیست بذالک، مطلب آپ کا یہ تھا کہ میں جس کی بات کر رہا ہوں یہ اس دائرے کی چیز نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، تو بے شک وہ اپنے دائرے کی سب سے اونچی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت جو سوال کا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ نہیں ہے، اس تناظر میں نہیں پوچھا جا رہا کہ عبادات کے معاملے میں. کہا کہ ہم نے کہا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ الصیام، روزہ یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ فقال مثل ذلك، آپ نے اسی طرح کہا کہ نہیں، روزہ مراد نہیں ہے. کہا حتی ذکرنا الجہاد، ہم بتاتے رہے نماز، روزہ، حج کہا ہوگا اس کے بعد. کہتے ہیں پھر ہم نے آخر میں کہا کہ جہاد یا رسول اللہ، اللہ کے راستے کے اندر لڑائی، یہ سب سے مضبوط عمل ہے. آپ نے فقال مثل ذلك، آپ نے وہی کہا کہ لیس بذلک، یہ مراد نہیں ہے، اس چیز سے کا وہ نہیں ہے. تو ثم قال، اب صحابہ کے یہ آپ اس درسگاہ کا اندازہ لگائیے، بالکل جیسے کسی کلاس میں سبق ہو رہا ہوتا ہے، استاد اسی طرح کرتے ہیں، طالب علموں سے پوچھتے ہیں ہاں یہ بتاؤ بھائی، یہ بتاؤ یہ بتاؤ، تو جب وہ سارے اپنے جو بتانا چاہ سکتے تھے وہ بتا لیتے ہیں، لیکن اصل بات اب استاد بتاتا ہے تو اس کی پوری اہمیت دل کے اندر آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اوثق عر الایمان، ایمان کا جو سب سے مضبوط علامت ہے، ایمان کے اندر جو سب سے مضبوط عمل ہے وہ کیا ہے؟ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اسی کے نام پر محبت اور اسی کے نام پر بغض رکھنا، یہ اتنی بڑی چیز ہے. یہ اس لیے اہمیت کے ساتھ، جو میں نے شروع میں بیان کی نا کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی اہمیت پر تو بہت کچھ آ چکا تھا، صحابہ کو اس کی اہمیت پتہ تھی. اسی لیے اس سوال کے جواب میں صحابہ نے سب سے پہلے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ دین کا سب سے بڑا عمل، صحابہ جو ابھی تک سمجھے تھے انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ نماز ہے. اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، اگر اوور آل دین کو لیا جائے مکمل طور پر تو سب سے بڑی اہم ترین چیز جو دین کی ہے وہ نماز ہی ہے. تو انہوں نے فوراً یہی کہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے جس کی طرف لوگوں کی عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، جیسے ہماری توجہ نہیں ہے. اتنی اہم بات ہمیں، اگر ہم نے حدیث پہلے نہیں پڑھی تو ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض اتنی بڑی چیز ہے. اس اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسائل میں اور تمام موقعوں کے اوپر آپ وہاں کھڑے ہوں جہاں پر آپ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے یہاں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ جب بھی دنیا میں کوئی مسئلہ پیدا ہو، چاہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہو، چاہے وہ محلے کی سطح پر آپ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ملک کی سطح پر مسائل ہوں، چاہے وہ بین الاقوامی مسائل ہوں، ان میں آپ کو وہاں کھڑا ہونا ہے، اس کے ساتھ اپنی حمایت رکھنی ہے، اپنا قول و فعل رکھنا ہے، اپنا تعاون رکھنا ہے، اپنی دعائیں رکھنی ہے، اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالنا ہے جہاں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے. تو پھر یہ اللہ کے لیے ہوگا، پھر یہ اللہ کے لیے ہوگا، اور یہ کہلائے گا کہ یہ اللہ کے لیے محبت ہے اور یہ اللہ کے لیے بغض اور عداوت ہے. ہماری دنیا کے تمام جھگڑوں کے اندر ہم دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ہے، ہم اس میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارت کو غاصب سمجھتے ہیں. افغانستان کا مسئلہ ہے، ہم افغان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ کو ظالم سمجھتے ہیں. فلسطین کا مسئلہ ہے، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہودیوں کو غاصب سمجھتے ہیں. یہ بھی الحب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی وجہ، کہ اسے اللہ کی وجہ سے یہ موقف رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ میں کس طرف دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ تو ہو گئے بین الاقوامی اور دنیا کے بڑے مسئلے. یہ چیز نیچے آتے 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 آپ کے گھر تک آتی ہے، اپنے گھریلو جھگڑوں کے اندر بھی اور اپنے گھریلو مسائل میں، خاندانی مسائل میں بھی انسان بجائے اپنے جذبات، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ اپنی مفادات، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ایک خاندان کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، ایک فرد پتہ ہوتا ہے مظلوم ہے لیکن ظالم کی حمایت کی جا رہی ہوتی ہے اور ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جی ہم ظالم کی اس لیے حمایت کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ان کے گھر کے اندر ہے، ہم ظالم کی اس لیے حمایت کر رہے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ یہ مفاد وابستہ ہے یا ہمارا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو یہ پھر الحب اللہ کے لیے نہیں ہوگا. انسان، مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ہر موقع کے اوپر تم نے کھڑا حق کے ساتھ ہونا ہے اور اس کی جو قیمت ادا کرنی ہے کرو اس کی قیمت ادا. اس پر اللہ جل شانہ ایسے موقع پر اگر انسان پر کوئی آزمائش آ بھی جائے حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرف سے اس کو ایسے عطا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس پچھلی آزمائش کو انسان بھول جاتا ہے. تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے. ہر موقع پر انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں بلا جواز
کسی کی طرفداری کرنے کی بجائے یہ ہمیشہ سوچنا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، دین کا تقاضا کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، اسلام کا موقف کیا ہے۔ آخری حدیث 5 نمبر حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فرمایا کہ اسلام کے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، ایک خوبصورت اسلام یہ ہے کہ انسان لا یعنی اور فضول اور بیکار کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے۔ یہ اسلام کا ایک حسن ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، بعض کام ایسے ہیں جو گناہ نہیں ہیں، ان کو مباح کہتے ہیں، جیسے کھانا پینا مباح ہے، جیسے کہ گپ شپ لگانا، اگر اس میں غیبت نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، دو بندے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں تو مباح ہے، یعنی نہ حلال نہ ناجائز ہے، نہ اس پر کوئی ثواب ہے، نہ اس کے اوپر کوئی پکڑ ہے، اس کو مباح اس کو کہتے ہیں کہ جس پر نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مباحات کو نیت کی وجہ سے اس کو ثواب بنایا جا سکتا ہے، اور مباحات ہی کو نیت کی وجہ سے یا اعتدال سے تجاوز کی وجہ سے اس کو گناہ بنایا جا سکتا ہے، گناہ بن جاتا ہے وہ۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ مباحات کے اندر بھی وہ چیزیں جو اب مثلا کھانا پینا ہے، اب آپ اس کے اندر اگر اعتدال کے ساتھ ہو تو مباح ہے، لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو ظاہر اسراف ہے، تبذیر ہے، گپ شپ ہے، اتنی دیر تک کے لیے ہو کہ انسان اس سے اس کا دماغ تازہ ہو جائے، اس نیت سے ہو کہ میں تھوڑی سی تازگی پیدا کر لوں، کیونکہ اگر انسان انسانوں سے بات نہ کرے تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بوجھ آتا ہے اس چیز کا، بہت عرصے کے بعد اس کا اثر اس کے رویوں پر پڑتا ہے۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان جائز طریقے کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اعتدال سے تجاوز کرتا ہے تو لایانی بن جائے گا، لایانی بن جائے گا تو اس کے اسلام کی خوبی متاثر ہوگی، اسلام کی خوبصورتی متاثر ہوگی۔ تو خوبصورت اسلام یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال ایسے ہوں جو اس کے لیے مفید ہوں، فائدہ مند ہوں، بیکار اور غیر مفید کاموں کے اندر انسان اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔